الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور. واجب الاحترام محترم بھائی بزرگ اور دوستو، آج کی اس خوبصورت مجلس میں میرے آنے کی نیت سیدی حضرت مرشدی حضرت اقدس دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت مقصود تھی۔ آپ کا جب حکم نامہ موصول ہوا تو میں نے سعادت سمجھی کہ میں اس مجلس میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت کروں۔ حقیقی بات یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہم ایسے لوگوں کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ میرے جو شیخ و مرشد حضرت خواجہ پیر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذوف اور پیرانہ سالی کے آخری سال میں بعض اللہ والوں کے کلام جو ہوتے ہیں اس کا مطلب عجب نہیں ہوتا، بڑائی نہیں ہوتی۔ فرمایا کرتے تھے مجھے دیکھ لو، ایک وقت آئے گا آپ مجھے نہیں دیکھ سکیں گے۔ پھر اور حقیقی بات یہی ہے کہ آنے والا وقت کچھ اور سا ہے۔ یہ جو پرانے بزرگوں کی نشانیاں اور یادگاریں اس وقت موجود ہیں، آنے والے وقتوں میں شاید ہم ایسے لوگوں کو نہ دیکھ سکیں۔ اس وقت کو اور اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اللہ والوں کی اخیر زندگی جو ہوتی ہے، بزرگوں نے لکھا ہے وہ کیمیا ہوتے ہیں، کیمیا ہوتے ہیں۔ اب فیض لینے والا اپنی نیت کے بقدر فیض لیتا ہے۔ فیض لینے والا اس کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ ان جذبات کی بنیاد پر فیض لیتا ہے۔ اگر اس نے مرشد کو غوث کی نگاہ سے دیکھا ہے تو اس نے غوث والا فیض پایا ہے، اور اگر اس نے عام آدمی سمجھا ہے پھر وہ عام ہی رہے گا وہ بھی۔ اس لیے ایک تو جن سے تعلق ہو دنیا میں ان کو سب سے زیادہ نافع سمجھے اپنے لیے، اس سے زیادہ نفع مجھے کہیں سے نہیں ہو سکتا، اور پھر یکسو ہو کر فیض کی طرف متوجہ رہے۔ جیسے اس مجلس میں آپ تشریف فرما ہے نا، آپ مہمان ہیں، اور مہمان کو آ کر میزبان کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ میزبان جو کھلائے وہ کھائے، میزبان جہاں بٹھائے وہاں بیٹھ جائے۔ یہاں تک کہ مجھے حضرت کی موجودگی میں بے ادبی معلوم ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسی بات عرض کروں، لیکن میں نے سنا ہے کہ حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرید نے کہا حضرت توجہ فرما دیں، حضرت ناراض ہو گئے۔ فرمایا میں نہیں سمجھتا اس بات کو۔ کیا میں سمجھتا نہیں اس کو کہ آپ کو کس وقت کیا دینا ہے، آپ کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس لیے اللہ والے عالم الغیب نہیں ہوتے پر بیوقوف بھی نہیں ہوتے۔
اللہ والے عالم الغیب نہیں ہوتے، بیوقوف بھی نہیں ہوتے۔ یہ جو ہمارا طریقہ ہے نقشبندیہ طریقہ، اس میں فرمایا جس آدمی کا لطیفہ سر کی سیر مکمل ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس آدمی پر فراست باطنی کھول دیتے ہیں، اور جب فراست باطنی کھول دیتے ہیں تو اس باطنی فراست کے بعد اس سے حماقت ختم ہو جاتی ہے، بیوقوفیوں کا سرزد ہونا ختم ہو جاتا ہے، بیوقوفی رخصت ہو جاتی ہے۔ اس وقت آداب شیخ جو ہے نا، اور جو سلوک کے کچھ مسلم اصول ہیں، اللہ والوں نے اپنی بے نفسی کی وجہ سے بعض اوقات اس کا اظہار نہ کیا، ورنہ شیخ کا حق اور مرید کا حق۔ ایک اللہ والے کی خدمت میں ایک مرید نے عرض کیا، حضرت پیر کا حق کیا ہے؟ آپ سوال پہ غور کریں کہ پیر کا حق کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ میرا خط لو، فلاں شہر میں کسی بزرگ کو دے کے آ جاؤ۔ مرید کو جوتا پہننا بھی یاد نہ آیا، جوتا پہننا بھی یاد نہ آیا، اور وہ چلا گیا۔ راستے میں جا کر کسی آوارہ عورت نے اس کو قابو کر لیا، کسی فاحشہ اور عورت نے اس کو آواز کسنا شروع کر دی۔ عین فتنے میں مبتلا ہو رہے تھے کہ شیخ کی صورت ظاہر ہو گئی۔ کیا کر رہے ہو؟ یہ اس فتنے سے بچ کر واپس آیا تو شیخ سے پوچھا، حضرت پیر کا کیا حق ہے اور مرید کا کیا حق ہے؟ فرمایا مرید کا یہ جو تو نے کیا، پیر کا یہ جو میں نے کیا۔ اب یہ چیز کیسے نصیب ہوتی ہے؟ یہ چیز نصیب کیسے ہوتی ہے؟ بزرگوں نے لکھا ہے کہ بعض اوقات پیر کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ یہ پیر کا کوئی لطیفہ ہوتا ہے جو اس وقت ظاہر ہو جاتا ہے۔ غالباً حضرت نے جو مکتوبات لکھے ہیں حضرت پیر بہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان میں ایک نواب کا قصہ بھی اسی طرح کا آتا ہے کہ جو کسی شہر میں ہوٹل میں گئے اور ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا۔ تو رات شیخ کی زیارت ہوئی، وہ ڈر گئے۔ انہوں نے حضرت پیر بہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت میرے ساتھ ایسا ہوا۔ فرمایا پیر کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں، لیکن یہ شیخ کا کوئی لطیفہ ہوتا ہے جو اس وقت آ کر اس بندے کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ باقی حاضر ناظر ذات اللہ کی ہے۔ تو سلوک کے کچھ مسلم اصول ہیں، جب تک ان اصولوں کو بندہ نہ سمجھے وہ اس راہ میں چل نہیں سکتا۔ کئی لوگ چلتے چلتے بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑا سفر کیا تھک گئے۔ اللہ والوں نے لکھا ہے کہ یہ جو سفر ہے نا، یہ نامردوں کا نہیں ہے، یہ مردوں کا سفر ہے۔ اور مرد اور نامرد کی اصطلاح وہ نہیں ہے جو ہمارے عرف میں بولی جاتی ہے کہ یہ آدمی کی شکل مردوں والی ہے اس کی، اور اس کی شکل عورتوں والی ہے۔ یہ مرد نامرد کی اصطلاح نہیں، مرد کی اصطلاح یہ ہے کہ جب اس نے اس سفر کا آغاز کر لیا، اس راستے پہ چل پڑا،
تو ایک اللہ والے گزرے ہیں، ان کا نام ہے حضرت شاہ ہدایت اللہ۔ ان کی ایک سی حرفی ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں تو ایک طرف محبوب دے بجنے نو گھوڑا شوق دا تیز رفتار ہوئے، کاٹی گھت کے صبر دی نفس تے چاہیے مرد رو خوب سوار ہوئے۔ تو ایک طرف اللہ کی طرف جانے والے، تو ایک طرف محبوب دے بجنے نو گھوڑا شوق دا تیز رفتار ہوئے، کاٹھی گھت کے صبر دی نفس تے چاہیے مرد نو خوب سوار ہوئے۔ راہ اس نو پچھیے ہدایت اللہ جڑا راہ دا واقف کار ہوئے۔ راہ اس نو پچھیے ہدایت اللہ جڑا راہ دا واقف کار ہوئے۔ اس راستے میں، راستے کے انتخاب کے وقت ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اس پہ بھی اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے تمہاری رہنمائی صحیح العقیدہ لوگوں کی طرف کر دی، ورنہ اگر رہنمائی یہاں بھی غلط ہو جائے نا۔ تو ایک آدمی نکلا تھا عربستان کی طرف، عربستان کی طرف کہ میں حجاز مقدس جا رہا ہوں، بھول کر ترکستان کی طرف نکل پڑا۔ اور راستے میں ایک آدمی نے پوچھا جا کدھر رہے ہو؟ انہوں نے کہا عربستان جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ایرا کے می روی ترکستان است، اس راستے پہ چل کے کوئی حرم نہیں پہنچا، اس راستے پہ چل کے تو ترکی پہنچے گا، حرم نہیں پہنچ سکتا۔ جب راہ کا تعین ہو گیا، شیخ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیے، بحث ختم ہو گئی، بحث ختم۔ اور جس نے بحث کر دی وہ طریقت کا منکر ہو گیا، اس نے طریقت کے اس راستے کا انکار کر دیا۔ یاد رکھیں ہمارے سلاسل میں شیخ کی جو تربیت ہوتی ہے وہ ساری کشف پر ہے اور الہام پر ہے، کشف پر ہے اور الہام پر ہے۔ اور یہ الہام جو ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے وارد ہوتا ہے اس شخص کے لیے، اور اس نے ناقدری کر دی اس کی۔ اب ناقدری کی سزا یہ ہے کہ یہ آدمی ساری زندگی پھرتا ہے، پھر کبھی ایک کے پاس گیا، کبھی دوسرے کے پاس گیا، کبھی تیسرے کے پاس گیا، نتیجہ یہ ہے کہ یہ خالی ہاتھ رہا۔ تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرما دی، بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نا، حق دی بولی بول فریدا، حق دی بولی بول فریدا، حق دی بولی بول، پکا پکڑ دست عقیدہ، شریعت دائے قول، حق دی بولی بول فریدا، حق دی بولی بول، کلی سمجھ مرشد کامل، رہ کلی دے کول۔ وہ پرانی چکیاں دیکھی ہیں کبھی؟ کلی سمجھ مرشد کامل، رہ کلی دے کول، حق دی بولی بول فریدا، حق دی بولی بول۔ اب یہ جو کلی ہے نا، اس کلی نے فیصلہ کن کردار ادا کرنا ہے آپ کی اور میری روحانی تربیت میں، اور کلی سے ادھر ادھر ہو گئے پھر کلی سمجھ مرشد کامل، رہ کلی دے کول، حق دی بولی بول فریدا، حق دی بولی بول۔ تو جب اللہ نے رہنمائی فرما دی ہے، اب اللہ والوں سے کیا چیز لینی ہے؟ اس وقت بڑے بڑے اولیاء کرام موجود بھی ہیں یا رہے دنیا میں، ان سے لوگوں نے فیض کیوں حاصل نہ کر سکے؟ یا تو کوئی آیا تعویذ لینے کی نیت سے، کوئی آیا دم کرانے کی نیت سے، کوئی آیا کاروبار میں برکت کی نیت سے،
کوئی آیا بچیوں کو رشتہ اچھا مل جائے اس نیت سے، کوئی آیا لنگر مفت مل جائے گا وہ کھا لیں گے، کوئی کس نیت سے آیا، کوئی کس نیت سے آیا۔ اب بھائی جوہری کے پاس بیٹھ کر بھوسا مانگنا کہاں کی انسانیت ہے؟ اب جوہری کے پاس بیٹھا ہو، جوہری کی دکان پر جاؤ اور ان سے آپ کہو جی آپ کے پاس کھل ملتی ہے، کھل ہوتی ہے آپ کے پاس؟ وہی کھل کی دکان نہیں ہے یہ۔ یہاں تو جو چیز ملتی ہے اس کو کہتے ہیں سودا عشق۔ کیا کہتے ہیں؟ شاد باش عشق خوش سودائے ماں، اوے شاباش تجھے، شاد باش عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے تو افلاطون جالے نوس ماں۔ یہ نسخہ ملتا ہے، اور اسی کو سلطان بہو پنجابی میں کہتے ہیں بھاویں سب جگ نال طبیباں بھریا ہویا آیا۔ اللہ، بھاویں سب جگ نال طبیباں بھریا ہویا آیا، اپنے بیماراں دا آپ علاج کریں خدایا۔ جو تیرے درد کے مریض ہیں نا، اور جن سے تیرا عشق ملتا ہے، تیری محبت ملتی ہے، یا اللہ میں جہاں بھر پھر چکا، میری بیماری کا علاج کسی حکیم کے پاس نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، اور جو تیرے درد کے مریض ہیں ان کا علاج تیرے پاس ہی ہے۔ اب یہ سودائے عشق جہاں سے ملتا ہے، ایک بزرگ نے کتاب لکھی، اس کا نام لکھا دکان عشق۔ دکان عشق۔ میرے حضرت فرمانے لگے یہ عشق کی کوئی دکان ہو سکتی ہے؟ یہ ایک ملفوظ ہے شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ انہوں نے اپنے خلیفہ سے پوچھا تھا کہ تم نے کوئی عشق کی دکان بھی دیکھی ہے؟ عشق کی؟ انہوں نے کہا حضرت دیکھی ہے، عشق کی دکان دیکھی ہے میں نے۔ فرمایا میں نے دکان دیکھی ہے پیر پٹھان کی، شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی، شاہ سلیمان توسوی کی۔ چشتیہ عشقیہ ہے نا، چشتیہ طریقہ عشقیہ طریقہ ہے۔ تو بزرگوں نے لکھا ہے یہ عشق جو ہے نا، یہ کسی دکان سے ملنے والی چیز نہیں ہے، یہ کسی دکان سے ملنے والا سودا نہیں ہے، یہ کسی دکان سے مل جائے گا۔ یہ وہ راز ہے جو اللہ والوں کے سینے میں چھپا ہوتا ہے، اللہ والوں کے سینوں میں چھپا ہوتا ہے، جس کو اقبال نے کہا الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، جو ایک نظر سے کر دیتے ہیں جوانوں کو رام۔ اب جب رہنمائی ہو گئی، پھر بندہ جس طرح وہ چڑیا کا بچہ وہ خوراک کے انتظار میں منہ کھول کے بیٹھا رہتا ہے نا، فرمایا شیخ کی مجلس میں بیٹھ کر باطنی طور پر بندہ اس کیفیت سے دوچار ہو۔ اور ہمارے طریقہ نقش بندیہ میں توجہ دینے اور لینے کے لیے بعض اوقات حالت مراقبہ بھی ضروری نہیں ہے بظاہر طور پر۔ میں نے تو اپنے بزرگوں کو ایسے بھی دیکھا کہ کسی آدمی کو توجہ دیتی اتنا سا کر دیا، اس کا کام کر دیا۔ کیونکہ یہ تو باطنی چیز ہے، روحی چیز ہے، تاکہ مجلس میں بیٹھا ہوا آدمی کسی اور طرف متوجہ نہ ہو، اس کے خیالات کہیں منتشر نہ ہوں، جس طرح اس پرندے کی طرح، اس بچے کی طرح جو اپنی ماں کا انتظار کرتا ہے نا کہ کہیں میرے منہ میں کوئی چیز ڈالے گا۔ اور یاد رکھیں بعض اوقات اولیاء کرام پر، اللہ کے نیک بندوں پر، جن کو اللہ تعالیٰ کسی منصب پر بٹھاتے ہیں نا،
پشت بنائی اللہ کی اپنی ہوتی ہے، منصب پر بٹھا دیا اس کو۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو پہلے زمانوں میں قافلے گم ہو جاتے تھے نا، قافلے گم ہو جاتے تھے، وہ گم کیوں ہوتے تھے؟ کسی آدمی کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، اب وہ کانٹا نکالنے میں نیچے ہوا، میں کانٹا نکال دوں، اور دیکھا قافلہ آنکھوں سے اجل ہو گیا، اور اس کی سزا یہ ملتی تھی، اس کی سزا یہ ملتی تھی کہ یا تو یہ آدمی اکیلے سفر کر کر کے مر جاتا تھا، گم ہو جاتا تھا، یا برسوں ڈھونڈتا رہتا تھا صحیح راستے۔ تو فرمایا اسی طریقے سے مجلس کے اندر بیٹھ کر، مراقبہ میں بیٹھ کر شیخ کے قلب کی طرف متوجہ رہے کہ اب اللہ کی طرف سے جو شیخ کے قلب پر فیضان آئے گا، اسی فیض کا حصہ مجھے نصیب ہوگا۔ دوستو، ہم تو اللہ نے ان بزرگوں کے ساتھ نسبت دے رکھی ہے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر تک ہنستے ہنساتے رہے، بہت دیر تک ہنستے ہنساتے رہے، اور جب ہنسنے سے فارغ ہو گئے تو پوچھنے لگے، بھئی آپ میں سے کون آدمی ایسا ہے کہ اتنی دیر ہنسنے کے باوجود دل پہ غفلت آئی ہو، دل پہ کدورت آئی ہو؟ سارے خاموش ہو گئے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے فرمایا، میں سب سے زیادہ ہنسا میں ہوں، لیکن میرے قلب پر ایک لمحہ بھی غفلت نہیں تھی، ایک لمحہ بھی غفلت نہیں تھی۔ اب جب ہم نے اپنا راہ متعین کر دیا، راہ پر متعین کر دیا، اب ہمیں یہ چاہیے کہ ابھی اس راہبر کے پیچھے پیچھے چلیں، ان کے پیچھے پیچھے چلیں، اور جو ذکر اذکار بتائیں، جو معمولات بتائیں، ان کی پابندی کریں۔ اور ہمارے طریقہ میں بنیادی تربیت ہی اس میں ذات سے ہوتی ہے، اول ذکر بھی یہی ہے، آخر بھی یہی ہے۔ ہمارے سلسلہ عالیہ بنوریہ میں ایک بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، ہمارے بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنی تسبیحات باقی سلاسل والے کرتے ہیں نا، باقی جتنی تسبیحات ہوتی ہیں، اوراد و وظائف ہوتے ہیں، ان سب کو کر کے بندہ اس میں ذات تک پہنچتا ہے، اور اس میں ذات کرنے والا اللہ کی ذات تک پہنچتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی جتنی تسبیحات آپ نے پڑھی، جتنے وظائف آپ نے کیے، آپ کی رسائی ہوئی ہے اس میں ذات تک، اور جب شیخ نے اس میں ذات تلقین کیا، آپ کی رسائی ہو گئی اللہ کی ذات تک۔ اس لیے فرمایا بعض بزرگوں کا محسوس نہ کرنا، یہ تقابل نہیں ہے، نقشبندیہ کی ابتدا اور بقیوں کی انتہا، نقشبندیہ کی ابتدا اور بقیہ کی انتہا، کیونکہ یہاں روحی ذکر ہے۔ دیکھو نا، آپ زبانی تسبیحات پڑھتے ہیں، زبان بھی ایک لطیفہ ہے، لیکن اس کو اللہ والوں نے لکھا یہ زبان لطیفہ عوام ہے، زبان لطیفہ ہے عوام ہے۔ اب موت کا تو کوئی پتہ نہیں کس حال میں آئے گی، آپ کے ہاتھ میں تسبیح نہیں تھی، آپ کو موت آ گئی، تو کیا اللہ سے تعلق یہی ہے کہ جب تک آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے تو آپ اس کو یاد کریں، جب تسبیح چھوڑ دیں تو اللہ کی یاد ختم ہو جائے گی؟ تو اس میں ذات کی جو محنت ہے، اس میں ذات کی، اللہ والوں نے لکھا ہے کہ یہ جو نفس کے امراض ہیں نا، نفس کی مثال ہے ایک تاریخ غار جیسی، ایک تاریخ غار ہے، نفس کہتے ہیں تاریخ غار کو۔ جو لوگ زبانی تسبیحات وظائف پہ گزارا کرتے ہیں نا، یہ اس طرح ہے جس طرح اس غار کے باہر لاٹھیاں برساتے ہیں، اس غار کے باہر لاٹھیاں برسا رہے ہیں، اندر غار کو کچھ پتہ بھی نہیں، غار کو اندر سے کچھ اطلاع نہیں ملتی کہ کیا ہو رہا ہے یہ۔
اور جب قلب پر ذکر کیا جاتا ہے روحی طور پر، مراقبے کی شکل میں، فکر کی صورت میں، تو غار کے اندر سے صفائی شروع ہوتی ہے۔ پھر فرمایا جب لطیفہ قلب زندہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جب لطیفہ روح زندہ ہو، لطیفہ سیر خفی افواہ، حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا، حضرت خواجہ بہاؤالدین اولیاء نقشبند نے فرمایا کہ اس ہر ایک لطیفے کے 70 ہزار حجابات ہیں۔ جب وہ حجابات کٹتے ہیں اس کے بعد یہ قلب، روح، سر، خفی افواہ، یہ جو 5 لطائف ہیں نا، یہ مل کے حملہ آور ہوتے ہیں نفس پر، یہ نفس پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ اور جب یہ 5 لطائف پوری قوت کے ساتھ نفس پہ حملہ آور ہوتے ہیں تو پھر یہ اپنے ساتھ نفس کو ذاکر کر دیتے ہیں، اور جب نفس ذاکر ہونا شروع ہوتا ہے پھر اس سے قدورتیں نکلتی ہیں، پھر اس سے عجب نکلتا ہے، تکبر نکلتا ہے، حسد نکلتا ہے، انانیت نکلتی ہے، اکڑ، جتنے بھی بیماریاں ہیں یہ ساری کی ساری نفس کی بیماریاں ہیں۔ اور پھر نفس اس گندگی کو صاف کرنا شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے یہ وہ نفس ہے جس کو قرآن کہتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ، یہ اطمینان والا نفس ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اس کو اطمینان نصیب فرما دیتے ہیں تو اس اطمینان کی بدولت اللہ کی شان یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے خود اپنے نفس کے شر سے خود بچ جاتا ہے، اپنے نفس کے شر سے خود بچتا ہے۔ دوسروں کی تربیت کرنا، دوسروں کو سمجھانا جو ثانوی درجہ ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں جو نجات ہے نا وہ فرد کی ذاتی اصلاح پر ہے، فرد کی ذاتی اصلاح پر ہے۔ اب یہ نفس کی قدرتوں سے یہ آزاد ہو گیا، لطائف اس کے زندہ ہو گئے، اب اس پر پھر حقائق کھلتے ہیں، اب حقیقت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ پھر ہم نے بزرگوں سے سنا یہ حقیقت کعبہ ہے، یہ حقیقت محمدی ہے، یہ حقیقت احمدی ہے، یہ حقیقت مراقبہ اس میں ذات ہے، یہ مقام حقیقت دعوت ہے، یہ فلاں مقام ہے، یہ مقامات اس کے بعد کھلتے ہیں۔ سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ قادری تھے، قادریہ طریقے میں، لیکن ایک جگہ بڑی عجیب بات کی انہوں نے، فرمایا کہتے تھے قلبی سری ذکر الہی باقی سب راہ حیرانی ہو، اصل ذکر قلب اور سر کا ہے، باقی راہ حیران کرنے والے سارے، باقی سارے راستے حیران کرنے والے ہیں۔ اب یقین کریں کہ جب نفس کے ساتھ مقابلہ شروع ہوتا ہے نا، نفس کے ساتھ، یہ آپ نے سنا نا کہ کئی لوگوں کو اعتراض ہوتا تھا کہ یہ صوفی لوگ جو ہیں سیاست نہیں کرتے، یہ صوفی لوگ جو ہیں سیاست نہیں کرتے، یہ صوفی لوگ فلاں کام نہیں کرتے، فلاں کام نہیں کرتے۔ سوچ تو آتی ہے آدمی کو کہ یہ دین کا بھائی یہ تبلیغ ایک شعبہ ہے، تدریس ایک شعبہ ہے، جہاد ایک شعبہ ہے، سیاست ایک شعبہ ہے، یہ کیوں نہیں کر رہے؟ ایک عارف نے فرمایا اصل میں مقابلہ جب نفس کے ساتھ شروع ہوتا ہے نا تو یہ ابھی نفس سے فارغ نہیں ہوتا، اور نفس وہ سرکش ہاتھی ہے کہ اس کو پچھاڑنا آسان کام نہیں ہے۔ ورنہ بڑے بڑے لوگ زندگی کے کتنے طویل وقت گزار گئے، اپنے نفس سے فارغ نہ ہوئے، اپنے نفس سے فارغ نہ ہو سکے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت کے وجود کو اور اس خانقاہ کو اس علاقے کے لیے، اس امت کے لیے بہت بڑی غنیمت بنایا ہے۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ یہ بطور مشت نمونے خروار چند باتیں میں نے آپ سے عرض کر دی ہیں، باقی یہ ہے کہ حضرت کی صحبت سے استفادہ کرنا چاہیے اور اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین ان کو شریعت اور طریقت کے وہ مبارک اور روحانی اعمال اللہ نے دے رکھے ہیں، انشاءاللہ ان سے ہمیں بھی استفادے کا خوب موقع اللہ نصیب فرمائیں گے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کو اور اس مرکز کو آباد رکھے، اور حضرت کے وجود کو اور آپ کے سایہ کو ہمارے سروں پر اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ تاج سلامت رکھے، اور روحانی جسمانی صحت کے خزانوں کے ساتھ
اللہ حضرت کا سایہ ہم سب پر قائم رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔